السلام علیکم. تشریف رکھیں, بیٹھیں. سلیم تیار ہے سارا کام؟ کل تقسیم کر دیے تھے وہ؟ ہاں, کس کس کو؟ امتیاز صاحب اور آفا بھی لگی تھی, اور تین دو میں دے دیں ان کو بیچاروں کو. اچھا, پھر کر لیا. ٹھیک ہے. وہ کہاں ہیں آج کے کاغذات؟ ہاں, کل کا جو بچا ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ ہاں, وہ تو وہی ہیں دفتری. ہاں لے آؤ. اور آج کے جو ہیں یہ فوٹو پاکستان سے کروائی ہے. وہاں سے کس طرح والی تھی کروا کے فیس کروا کے کالا سیا ہوا پڑا چاروں طرف. پھر انارکلی میں پیسے دے کروایا ہو جس طرح وہاں ہوتے ہیں ایسی فوٹو اسٹیٹ والے دیکھا. سارا صفحہ کالا کیا ہوتا ہے. کچھ اہم دعائیں ایسی ہیں جو ہم ابھی تک نہیں کر سکے تھے, جو ویسے بہت زیادہ عام استعمال تو نہیں ہوتی, مگر جو ضرورت پڑے تو پھر انہیں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک پلمبم ہے, ایک اوپیم, ایک ملیفولیم اور ایک مرکسول. مرکری کی سب قسمیں عموماً ملتی جلتی ہیں, معمولی تھوڑے تھوڑے فرق ہیں. یہ فوٹو سیٹ کرنے والے نے ملیفولیم کے عنوان کے نیچے ہی مرکری بھی جوڑا ہوا ہے. یہ الگ الگ ہیں. پھر کون سا پہلے شروع کریں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو کیا ہے چوائس؟ کیا ہم پڑھ رہے تھے؟ سلفر پڑھ رہے تھے نا جی. ہاں نہیں, مگر بڑی دعاؤں میں سے جو میجر دعائیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر اوپیم شروع کرتے ہیں. کیا؟ ہاں ہاں, سسٹس بھی ناخن کی جو گہری امراض ہیں نا, جو ناخنوں کا موٹا ہو جانا, شکل بگڑ جانا, ان میں چند دوائیں میں نے پہلے بتائی تھیں. ان میں ایک سسٹس بھی ہے بہت اہم. سورائنم میں جو میں نے دیکھا ہے کہ ناخن پچک کے تو بالکل فلیٹ سے ہو جاتے ہیں اور پتلے ہو جاتے ہیں نسبتاً, اور کہیں کہیں ایک طرف سے موٹا ہو کے تو جس طرح سورائسس ہو رہا ہو نا اس ٹائپ کا, لیکن ان ایون ہوتا ہے. اکثر تو پچکے ہوئے ناخن پہلے خیال دماغ میں سورائنم کہلاتے ہیں, لیکن بے وضع اور بگڑے ہوئے کہیں سے کہیں موٹے, ان میں منہ کے قریب نکلے ہوں, یہ اینٹیمونیم کروڈ کی شکل بتاتے ہیں. اور اگر لکیروں والے ہوں زیادہ تو نیٹرومیور اس میں باریک بھی ہوں, پتلے بھی ہوں, اور لکیریں بھی پڑی ہوں, تو زیادہ نیٹرومیور سے یہ علامت ملتی ہے. نیٹرومیور میں یہ جو سیلولر مادے نکلتے ہیں نا, ان سے جو چیز بنتی ہے, ان میں کمزوری خاص علامت ہے. مثلا بال لگ رہے ہیں نیٹرومیور کے تو وہ کمزور اور پھٹ جاتے ہیں بعض دفعہ اپنے کناروں سے, جیسے دم بیچ میں سے پھاڑ دی جائے. تو یہ علامت بتاتی ہے کہ وہ سیلولر مواد, پلاسٹک مواد جو بال بناتا ہے اسی سے ناخن بھی بنتے ہیں, اس کی گروتھ پر نیٹرومیور کا اثر ہے.
اور نیٹریمور کے توازن میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو اس سے بھی اثر بالوں کی پہچان، ناخن کی پہچان یہ ہے. تو ناخنوں میں کمزوری بھی ہے نیٹریمور میں، کریک کر جاتے ہیں جس طرح بال کریک کرتے ہیں، اور لکیریں سی پڑ جاتی ہیں. یہ جو دوا ہے سسٹس، اس میں ناخنوں کی تقریباً ہر قسم کی بدوزگی پائی جاتی ہے، اور ٹیومر اگر پائے جائیں اور انتڑیوں وغیرہ میں تکلیف ہو تو پھر سسٹس کا خیال کرنا چاہیے. سسٹس کی کوئی ایسی علامت میں نہیں معلوم کر سکا جو امتیازی ہو، لیکن یہ ہے کہ سسٹس کا تعلق ضرور ہے ناخنوں سے، اس لیے سسٹس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ کام آ سکتی ہے. ذاتی طور پر میرے تجربے میں کبھی سسٹس نہیں آئی، کبھی کسی مریض کو سسٹس دے کر ناخن کا علاج نہیں کیا. باقی جو دوائیں بتا رہا ہوں ان میں میرے تجربے میں بارہا آتے رہے ہیں مریض، ان کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. لیکن سسٹس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں استعمال کر کے. سسٹس کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ یہ اسکن کے اوپر ایرپشنز کے ذریعے شروع نہیں ہوتی، بلکہ بے چینیاں اور جگہ جگہ کہیں کرولنگ کا احساس، یہ علامت، اور بے چینی بھی ہوتی ہے اسکن کے اوپر. یہ علامت سسٹس میں اور وجہ سے ہے اور بعض اور دواؤں میں اور وجہ سے ہے، اس لیے صرف سسٹس نہیں ہے اس کا علاج. اگر اعصاب کی بے چینی ہو اور اس کی وجہ سے یہ ہو تو وہ سسٹس نہیں ہے اس کا علاج. اس میں فاسفورس بعض دفعہ کام آتی ہے، بعض دفعہ دوسری دوائیں، سیفیسیگریا کام آ جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اعصاب کی بیماری، اس میں وہ بھی شنگلز کا بھی اعصاب سے تعلق ہے. اگرچہ سسٹس میں بھی بعض ڈاکٹر شنگلز کا ذکر کرتے ہیں. شنگلز سے مراد کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہرپیس، اور ایک اور نام آپ نے گزشتہ لیکچر میں ایریسیپلس فرمایا تھا، وہ نہیں ہے غالباً، وہ نہیں ہے، وہ اس میں بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے. یہ ہرپیس وائرل ہے. ہرپیس جو ہے یہ نرو سے شروع ہوتی ہے اور بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو جاتی ہے. اس لیے میں ایریسیپلس کہہ رہا تھا. وہ بھی نروس کے کناروں پر نہیں ہوتی ایریسیپلس؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، یہ غلط تھا. پھر مجھے اس وقت بھی میرے دماغ میں تھوڑی سی گھنٹی بجی تھی کہ ایریسیپلس بین ہی ہے، وہ ہرپیس نہیں ہے، کیونکہ وہ زیادہ پھیلی ہوئی بیماری ہے جو نروس کے کناروں سے تعلق نہیں رکھتی. ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. اچھا کہ آپ نے یاد اس وقت کیوں نہیں یاد کرایا؟ اب تھے نہیں. اچھا رائٹ رائٹ، ہاں یہ ضروری تھا. میں نے سنی تھی. ہم نے مجھے خود بھی اس وقت بھی تھوڑا سا بے اطمینانی ہوئی تھی کہ ایریسیپلس ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں ہے. لیکن ایریسیپلس کی جو ایرپشنز ہیں وہ شنگلز کی ایرپشن سے مل جاتی ہیں. جب وہ باہر آ جائیں تو ان کے چھالے، ان کے اندر جو جراثیم بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو یادداشت کی مشابہت تھی اس کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے. باہر یہ شنگلز کی میں بات کر رہا ہوں. فاسفورس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر الرجی ہو جائے کنین وغیرہ کھانے سے، یا بخار ایسا آئے جس کو ایلوپیتھک دواؤں سے، جس میں سلفر ڈرگز وغیرہ ہوں، اس کو دبا دیا جائے تو بعض دفعہ بڑی شدید بے چینی پیدا ہوتی ہے جلد کے اوپر، جو ہر تمام اعصاب میں پھیلی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ہاتھوں پہ ورم بھی آ جاتی ہے. لیکن خارش کو انسان پہنچ نہیں سکتا، جتنا مرضی خارش کریں اندر ہے بے چینی. تو اس میں اب یہ کام نہیں آئے گی سسٹس، کیونکہ سسٹس واقعتاً وہ جو بیماریاں جلد پر نہیں ابھر سکیں، اندر دبی ہوئی ہیں، ان کا علاج ہے. اصل میں جب وہ ان کو جلد پر لاتی ہے آخر، تو پھر وہ عام ایگزیمے جیسی شکل بن جاتی ہے. اس میں پھر باقیوں سے کوئی پہچان نہیں ہے الگ. لیکن گلینڈز کا متورم ہونا سسٹس کے ساتھ اس طرح جیسے چولی دامن کا ساتھ ہو. اب اوپیم، افیمی کا جو تصور دنیا میں پایا جاتا ہے وہ کافی عام ہے، اور اس سے بہت سی ہومیوپیتھی کی بھی سمجھ آ سکتی ہے. کسی کو
پتہ ہے افیمی کس طرح کیا ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کیا اور نہیں، وہ تو دوسرے ہیں، دوسرے بولتے ہیں مکھی اڑا ہوا۔ نہیں، وہ جو دوسرا نشہ پیتے ہیں نا، بھنگ، ان کا وقت نہیں گزرتا، ان کا وقت بہت لمبا ہو جاتا ہے، اپنے مزے سے گزار رہے ہوتے ہیں وقت، وہ بیٹھے رہے انہوں نے کام تو کرنا کوئی نہیں، اور نشے کی حالت میں وقت گزارتے ہیں، لیکن بہت لمبا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جب بنتے ہیں نا بڑے وہ فلسفر نہیں، صوفیاء یا مجذوب، تو کہتے ہیں ہماری تانیں تو بہت اونچی ہیں، ہم ایک دن میں عرشوں تک سفر کر جاتے ہیں۔ مطلب جتنا لمبی سوچیں وقت ہی ختم ہو رہا ہوتا۔ یہ جو ہے اس کا اس سے تعلق نہیں وقت سے۔ اوپیم تو اور بعض علامتیں رکھتی ہے، لیکن اس کی پہچان اس لیے ضروری ہے، پہلے آپ ظاہری علامتیں سوچ لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس میں دوہری علامتیں پائی جاتی ہیں۔ بے حسی ہے، مثلا اوپیم کا مریض بے حس ہو جاتا ہے، لیکن سخت زود حسی بھی پائی جاتی ہے اس میں۔ اس لیے اوپیم کے متعلق جو ایلوپیتھک سٹڈیز ہیں اس میں بھی اس کو پرائمری اور سیکنڈری اثرات میں منقسم کیا ہوا ہے، اور مریضوں میں دونوں ملتے ہیں، پرائمری بھی اور سیکنڈری بھی۔ اور کوئی افیمی کا کوئی نقشہ کھینچ سکتا ہے آپ میں سے؟ قبض اتنا زور سے کہا ہے جیسے کہ سارے تجربہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، خشکی ہے، افیم کا مریض جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، اس کی جلد بھی خشک اور اس کی انٹسٹین اندرونی ساری چیزیں خشک ہو جاتی ہیں، اور اس لحاظ سے خشکی پیدا کرنے والی جتنی اطباء کی دوائیں ہیں اس میں افیم کا کچھ جز ڈالتے ہیں، اسہال کے لیے بھی بعض دفعہ دیتے ہیں، اور دوسرا افیم کو دیتے ہیں اس کے لیے شوگر کے مریض کے لیے۔ شوگر پہ کیا اثر کرتی ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن پیشاب کم کر دیتی ہے، غالباً اس لیے دیتے ہوں گے حکیم، اور مستقل پھر ان کو رکھتے ہیں اس کے اوپر، جن کو زیادہ شوگر ہو، پیشاب بار بار آتا ہو، افیم تھوڑی سی دلا دی جائے تو اس سے پیشاب میں کمی آ جاتی ہے، خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جلد کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، اور میٹھے کی خواہش بہت بڑھ جاتی ہے، اور سستی کا حال یہ ہے کہ انگلی تک ہلانا مشکل ہے۔ اپنے مزے سے وہ سنا ہوا ہے نا کہ صاحب نے وہ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے جو دو افیمی تھے، ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحب نہیں سنا شاید ابھی تک؟ سن لیا؟ وہ یاد نہیں رہا، سب نے سنا ہوا ہے تو رہنے دیتے ہیں، یہ کسی نے نہیں بھی سنا ہوا۔ آدمی گھوڑے پر جا رہا تھا تو ایک درخت کے نیچے رستے میں سائے میں اس نے دو افیمیوں کو لیٹے ہوئے دیکھا، تو ایک نے اس کو آواز دی کہ بھائی ادھر آؤ، بیری کا درخت تھا جس کے نیچے وہ لیٹے ہوئے تھے، تو اس نے کہا، بیچارے نے اترا، گھوڑا باندھا درخت کے ساتھ، جا کے اس نے کہا کہ بتاؤ میں کیا تمہاری خدمت کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بیر بڑا اچھا میرے ساتھ پڑا ہوا ہے، یہ اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دو۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ تم بڑے بےزار، ایک بیر یہاں سے نہیں اٹھا سکتے، مجھے رستہ چلتے کو روکا، میں نے گھوڑا روکا، باندھا، تو دوسرے کی آنکھ کھل گئی، سن رہا تھا، کہتا آپ کو نہیں پتا یہ تو بہت ہی خبیث چیز ہے، ساری رات کتا میرا منہ چاٹتا رہا، اس نے اف تک نہیں، ہچ تک نہیں کہا اس نے۔ یہ افیمیوں کا حال ہے، انتہائی سست۔ اور افیم کی سیکنڈری جو ظاہر ہوتی ہے تو مریض سخت دودھ ہے، اس لیے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو متضاد چیزیں اکٹھی جاتی ہیں یہ آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اور افیم کے مریض کا تعلق بعض سلفر کی باتوں سے بھی ہے، اور آرنیکا سے بھی اس کا تعلق ہے،
کیونکہ جب یہ خشک کرتا ہے تو خون کو بھی گاڑھا کر دیتا ہے اور کلاٹنگ کا رجحان پیدا ہوتا ہے. زیادہ تر دماغ کی کلاٹنگ کا اوپیم سے تعلق ہے. اور یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، اچانک رگ پھٹ جائے اور پھر بے ہوش ہو جائے آدمی، ایک آنکھ کی پتلی چھوٹی ایک کی بڑی، یہ اوپیم سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے ایسے مریضوں کو اگر وقت کے اوپر آرنیکا کے ساتھ اوپیم دی جائے اونچی طاقت میں، تو بعض دفعہ ایسے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں جو عام طور پر نظر نہیں آتے. ڈاکٹر تو لکھ دیتے ہیں اس کو ختم، لیکن اندر سے یہ جب اوپیم اگر ساتھ ہو، آرنیکا اکیلا کام نہیں کرتا، اوپیم اگر ساتھ ہو تو پھر سارے خون کے اندر ایک تراوت سی آ جاتی ہے، حرکت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھنڈا جسم گرم ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ اس کو خون خود ہی اپنے اس کلاٹ کو حل کرتا ہے جہاں دواؤں کی عام پہنچ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اوپیم میں جو کہا تھا نا کہ بعض خطرناک موقعوں پر بہت ضروری دوا بن جاتی ہے، یہ ایک موقع ہے. اچھا، اپوزٹس اس میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. نیند آور ہے ویسے اوپیم کا مریض جو ہے وہ اکثر دھت رہتا ہے، سویا رہتا ہے، لیکن بعض دفعہ کمپلیٹلی مکمل طور پر نیند اڑ جاتی ہے. اوپیم کا مریض جو ہے وہ جگہ رہے گا، اس کو بالکل نیند نہیں آئے گی. یعنی اوپیم کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، اگر ایسا مریض ہو تو اس کے لیے اوپیم مفید ہے. اور ایسی صورت میں اوپیم کی مشابہت کافی سے بہت ہے، کیونکہ سینسٹیو جب بھی اوپیم کے مریض جس کو ضرورت ہو اوپیم کی، اس کی نیند اڑتی ہے تو ساتھ اس کے زود ہرسی بھی آتی ہے، اور کافی میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. بس کوئی عجیب بات ہے کہ اوپیم میں بالکل اپوزٹ شکل کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور کافی سے ملنے جلنے لگ جاتی ہے. اس کے قبض بہت، جس طرح ڈاکٹر نے کہا تھا، بڑی شدید قبض ہوتی ہے اور ساری انتڑیاں خشک ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ اس میں پیچش بھی ہے اور ٹینسمس بھی ہے. بل پڑتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے اور پیچش ہوتی ہے، اور نسبتاً نرم نجابت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہے اوپیم کا کیس. اس میں ایک پہچان کا طریقہ یہ ہے جو میں نے غور کر کے نکالا ہے کہ ان کی اپوزٹ سٹیٹس اور پرائمری سٹیٹس اکٹھی نہیں ہوتی. اگر دوسری علامتیں ہیں تو اس کا سارا سیٹ نظر آئے گا، پھر اس لیے کنفیوژن نہیں ہوتا. ایک آدمی جس کو مثلاً ایک مریض ہے جس کو پیٹ کی تکلیف ہے، درد بھی ہے، یابت بھی ہے، اور اس کے اندر نیند اڑ گئی ہے، زود ہرسی پائی جاتی ہے، تو ایسے کیس کو یا آپ کافی کا مریض سمجھ سکتے ہیں، یا اس کا کافی میں وہ پیٹ کی علامت نہیں ہوتی جو اوپیم میں پائی جاتی ہے. تو اگر آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں ہوں اس کو مٹیریل میڈیکا کو، تو مریض سے بعض زیادہ سوالات کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک نقشہ اگر ابھرے تو اس کے ساتھ ہی دوا وہ ابھر آتی ہے جو اس نقشے سے تعلق رکھتی ہے. تو کافی کا تعلق نہیں ہے یہاں، لیکن صرف جاگنے کی اگر علامت بتائے اس میں کافی نظر آئے گی. لیکن دوسری علامتیں جو ہیں، کافی کا مریض سست لیتھارجک نہیں ہوتا، اور اوپیم کا مریض بحیثیت مریض شخصیت کے لیتھارجک ہوتا ہے، اور میٹھے کی خواہش ہوتی ہے. اس میں میٹھے کی خواہش پرائمری اور سیکنڈری سے تعلق نہیں رکھتی. یہ وہ علامت ہے جو مستقلاً اوپیم میں پائی جاتی ہے.
اس کی جو سستی ہے وہ بھی پرائمری اور سیکنڈری سے تعلق نہیں رکھتی، وہ اس کا مستقل مزاج ہے جو کافی کا نہیں ہے. اس کو پھر بھوت وغیرہ بھی بڑے نظر آتے ہیں. اوپیوں کو مریض بزرگ بھی بڑا سخت ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو، بڑا سخت ڈرپوک چیز ہے، اور اس کو بھوت جن ہر قسم کے عجیب و غریب ڈراؤنے خیالات، اندھیرے سے بڑا سخت ڈرتا ہے. اس کی سر درد اوپیم کی یہ سر کے پچھلے حصے میں گدی میں زیادہ تر زور دکھاتی ہے. ایسی درد ہے جو سر کو تقریباً پیرالائز کر دیتی ہے، سر اٹھایا نہیں جاتا. ڈاکٹروں نے اس بات میں بحثیں شروع کی ہوئی ہیں کہ یہ پرائمری علامت ہے یا سیکنڈری، لیکن یہ پائی جاتی ہے ہر صورت میں، اس لیے اس کو پرائمری سیکنڈری والی بحث نہیں ہے. ایک تیسری علامت کا اس کا ہے سیٹ، جو دونوں حالتوں میں مشترک ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے. عام طور پر آپ کتابوں میں دیکھیں گے پرائمری سیکنڈری، حالانکہ میں نے دیکھا ہے مریضوں کے تجربے سے کہ بعض علامتیں اوپیم کی نہ پرائمری نہ سیکنڈری، وہ مستقل اوپیم کی علامتیں ہر صورت میں جاری رہتی ہیں، اور وہی مریض کو پہچاننے میں مدد دیتی ہیں. دراصل بیسیلر اور ہینڈرک جو ہے بیسیلر، یہ بھی پرائمری سیکنڈری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا، درد کا فقدان یا احساس کا فقدان اس میں پایا جاتا ہے. جس طرح ذیابیطس کے مریضوں کو بعض دفعہ درد نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا سخت ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اس طرح اوپیم کے مریض کا بھی یہی حال ہے کہ نرو ڈیڈ ہو جاتی ہیں یا ان کے کنارے، اور وہ صحیح پیغام نہیں پہنچا سکتے. اس کی جو سلفر سے علامت ایک ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سلفر میں اگر ایسی دوائیں ہومیوپیتھک کی جو بڑی احتیاط سے چنی جائیں، کام نہ کریں مریض پر، تو سلفر میں خوبی ہے کہ وہ مریض کے طبی احساسات کو جگا دیتی ہے، اور وہ دوائیں جو پہلے ناکام تھیں حالانکہ کام کرنا چاہیے تھا، سلفر کی ایک خوراک دے دیں تو وہ کام شروع کر دیتی ہیں. اسی لیے سلفر کو لمبی بیماریوں میں جہاں ایک دوا کو بار بار دینا ہو وہاں عموماً انٹرڈوز کرنا چاہیے تاکہ ہومیوپیتھک دوا کی عادت نہ پڑے. عادت توڑنے کے لیے دو طریق ہیں، یا تو پوٹنسی ہائی کرتے چلے جاؤ، اور بعض دوائیں زیادہ اونچی پوٹنسی میں کام نہیں کرتی، ان کی وہی طاقت ہے جو دراصل کام کرتی ہے. اب میں نے مثال دی تھی آپ کو اینٹی امونیم ٹارٹ کی، اس کو اگر آپ اونچا کرتے چلے جائیں گے تو بیکار ہے، کیونکہ ایک حد سے اوپر جا کے وہ کام کرنا چھوڑ دے گی. اس لیے ایسی جگہوں پہ لازم ہے کہ سلفر طرح کی کوئی دوا ڈھونڈی جائے جو اس کے احساسات کو دوبارہ بحال کر دے. سلفر کے ساتھ اوپیم اس پہلو سے برابر کی چوٹ ہے. وہ مریض جس کے دفاعی احساسات سو گئے ہوں یا عادی ہو گئے ہوں کسی دوا کے، ان کو سلفر کے علاوہ اوپیم سے بھی دوبارہ جگایا جا سکتا ہے. اور ویسے بھی سلفر کا مریض بھی سست ہوتا ہے اور فلسفیانہ دماغ ہوتا ہے.
یہ بھی اوپیم کا بھی بہت فلسفی ہوتا ہے مریض. کئی ایسے مریض دیکھے ہوئے میں نے جو اوپیم کے عادی، ان کی بڑی فلسفیانہ سوچیں ہوتی ہیں اور ساری بیوقوف والی نہیں بلکہ اچھی اچھی عقل والی بھی ہوتی ہیں اس میں. ایسے زخم جو درد کے بغیر ہوں اور ہیل نہ کر رہے ہوں، ان کے ہیل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اعصاب جو پیغام بھیجتے ہیں اس کے مقابل پر پھر اس کے نتیجے میں پھر رد عمل کی مشین حرکت میں آتی ہے. تو جہاں پین محسوس ہی نہ ہو رہی ہو وہاں وہ پیغام ہی نہیں پہنچتا، جسم کے اندر پینک نہیں پڑتی. تو یہ جو درد کا نظام ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے بے شمار اور وجوہات سے بھی، لیکن ایک وجہ یہ بھی اس کی ہے. تو سلفر یا جو ہے اوپیم، یہ اس زخم کے احساس کو تازہ کرے گی اور ہیلنگ پروسیس شروع ہو جائے گا. سستی جو ہے وہ تو انتڑیوں میں بھی میں نے بتایا، اتنی بڑی سخت انفیکشن ہوتی ہے یہاں تک کہ بعض دفعہ انیما دینا پڑتا ہے، بعض دفعہ اور ذرائع استعمال کر کے میکینیکل ذرائع سے بھی ریموو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انتڑیاں پھولتی جائیں گی، وہ اکٹھا ہوتا جائے گا لیکن موومنٹ کی طاقت نہیں ہے. یہی حال مثانے کا ہو جاتا ہے، پیشاب رک بھی جاتا ہے اور پیشاب کم بھی ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے پرانے زمانے میں شوگر کے لیے چوٹی کی دوا سمجھی جاتی ہو. بناتا بھی کم ہے ایسا مریض اور ریٹین بہت کرتا ہے. اس میں اسوفیگس میں بھی فالجی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور نگلنے کے ذریعے جو ارد گرد ویلز ہیں وہ کھانے کی نالی میں کھانے کو یا پانی کو دھکیلتے ہیں، اس کی بجائے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. بعض دفعہ اوپر ناک کی طرف چلا جاتا ہے، بعض دفعہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. تو یہ بھی اوپیم کے دائرے میں آتا ہے اور ہے بڑی خطرناک چیز. بعض دفعہ اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے اگر رجحان زیادہ بڑھ جائے. اس کی بے حسی ہے. اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ بعض دفعہ مریض کو 104 5 6 تک بخار چلا جاتا ہے اور ڈاکٹر آتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی بات نہیں. دیکھنے والے ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں، اس کو بیمار دیکھتے ہیں، لیکن اس کی بے حسی اپنے اندر موجود خطرات سے بھی پوری طرح اس کو متنبع نہیں کرتی. تو پھر اس کو زبردستی علاج کرنا پڑتا ہے ایسے مریض کا. یہ جسم میں نے بتایا تھا جسم میں خشکی پیدا کرتی ہے یہ چیز، لیکن جب بخار ہو تو پسینہ بہت ہوتا ہے اور بخار کا پسینہ آرام نہیں دیتا. یہ خاص علامت ہے اوپیم کی. عام طور پر تو پسینہ آئے بار بار تو ٹیمپریچر اترتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن یہ جس سے میں نے سورائنا میں بتایا تھا نا آپ کو کہ ویسے مریض ٹھنڈا ہوتا ہے اور خشک بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر بخار چڑھے اس کے لحاف کے اندر وہ لحاف لے گا، سردی کا احساس رہے گا اور اندر ہاتھ ڈال کے دیکھیں تو بھاپیں نکل رہی ہوتی ہیں، پسینہ بھی بہت آ رہا ہے اور اڑتا بھی بھاپ کی طرح ہے. تو یہ اس سے ایک ملتا جلتا حال اوپیم کا ہے. پسینہ بار بار آئے گا لیکن
وہ گرم پسینہ ہے. جیسے بعض وقت بڑی سخت بےہودہ کسی برسات ہوتی ہے گرمیوں میں، بالکل ٹھنڈ نہیں لاتی اور بھی تکلیف بڑھا دیتی ہے. تو یہی حال اوپیم کا ہے. کھانے کا اس کو بہت ہوتا ہے مریض کو، اوپیم کے مریض کو. اس کی خواہش نہیں مٹتی، فلز دا اسٹمک فل، اور اس کے باوجود کمزوری کا احساس جاری ہے کہ مجھے کچھ کھانا چاہیے اور. لیکن ایسے مریض برن بھی کرتے ہیں زیادہ، کیونکہ میں نے کوئی اس کا جو ٹپیکل پیشنٹ ہوتا ہے اس کو موٹا نہیں دیکھا، بلکہ اکثر سوکھے ہوئے اسکینی لوگ ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو انرجی کو کھا جاتی ہے اوپیم. اور یہ بھی ایک شاید فیکٹر ہو کہ اس کو شوگر میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شوگر بھی برن کرتی ہے انرجی کو، یہ بھی برن کرتی ہے. بعض دفعہ وامٹنگ بڑی سخت ہوتی ہے اس میں، اور وہ وامٹنگ کا اندازہ اس سے کریں کہ مورفین کا ٹیکہ جس کو لگے اس کے اثر سے جب نکلتا ہے مریض تو اس کو بڑی سخت وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پرائمری اور سیکنڈری کا اثر ہے. دل کا مریض ہو، اس کو حملہ ہوا، الٹیاں کر رہا ہو، مارفین دیں گے تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے گا. لیکن جب مارفین کا اثر ہٹتا ہے، اور بھی میں نے دیکھا ہے ٹیکوں کا اثر، تو وہ متلی پھر آ جاتی ہے. اوپیم میں جو مارفین ایکٹیو پرنسپل ہے اوپیم کا، اوپیم میں یہ بات پائی جاتی ہے خاص طور پر. اس لیے بعض جو پریگننسی کی متلیاں ہیں جو قابو نہ آئیں، ان میں اوپیم کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اوپیم کی جو متلی کی ٹپیکل ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل متلی ہے لیکن بھوک بھی ہوتی ہے. مریض کھانا کھا لیتا ہے لیکن الٹ دے گا سب کچھ، اور اگر کچھ اور علامتیں ملتی جلتی اس کی موجود ہوں تو پریگننسی میں جہاں دوسری دوائیں کام نہ کریں وہاں اوپیم کام کر جاتی ہے. کھانا جو کھاتا ہے مریض وہ معدے میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور وہ گزرتا ہی نہیں، کیونکہ سارا نظام سست ہوا ہے. یہ جب بڑھ جاتا ہے نوزیا اور یہ وامٹنگ، تو پھر وہ اس کا کھانا بند ہو جاتا ہے بالکل. کچھ دیر تک وہ کھاتا ہے، الٹتا ہے، اس کے بعد پھر کھانا وانا بند اور کچھ بھی نہیں کھا سکتا. اور عام طور پر میں نے دیکھا ہے پریگننسی میں بعض عورتیں جن کو ضدی متلی ہو ان کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے کہ شروع میں ٹھیک ہیں، کچھ دیر کے بعد بالکل کھانا پینا سب کچھ بند اور سخت کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اس میں اوپیم کو سوچنا چاہیے. ڈاکٹر کینٹ کہتا ہے کہ کیموملا بھی اس خصوصی علامت میں اوپیم کی شریک ہے برابر کی، اور کیموملا میں بھی حیرت انگیز طاقت ہے اس قسم کی متلی کو روکنے کی، جو مسلسل انسسٹنٹ ہوتی چلی جائے، ایک الٹی اس کے بعد دوسری، جس طرح ان کو ہوا تھا، ہمارے میجر محمود صاحب کو ہو گئی تھی، یاد ہے؟ سی سکنس میں بعض دفعہ ایسی علامتیں ہوتی ہیں. جب ناروے گئے تھے میجر محمود صاحب ہمارے ساتھ، تو اس سے پہلے غلطی یہ ہو گئی کہ ڈاکٹر سعید صاحب اور سلمہ سعید نے ہم سے یہ بات منوا لی کہ جانے سے پہلے جہاز پہ دعوت ان کے یہاں کھانا کھا کے جائیں، اور انہوں نے اتنا پر تکلف کیا ہوا تھا کھانا کہ
بعض لوگوں کو پھر مجبور ہو کنٹرول تھا بھی تو لوگ ہونے نہیں دیتے تھے، لڑکے مسلط کیے ہوئے تھے کہ زبردستی کھلاؤ سب کو. آگے سے ناروے کا سفر 24 گھنٹے کا اور سخت متلاطم سمندر، میں نے کبھی اتنا متلاطم نہیں دیکھا. اور ہم صرف میں اور بیوی بچے متلی سے الٹیوں سے، باقی سارے الٹیاں کرتے آئے، لیکن کچھ کم کچھ زیادہ. میرے سب سے آگے نکل گئے اور اتنا سر بنا. غسل خانے جاتے تھے تو آتے پھر دوبارہ پھر واپس جاتے تھے، آ کے بیٹھے تھے پھر واپس، تو کچھ دیر کے بعد غائب ہو گئے، کچھ نہ سمجھا کہاں چلے گئے ہیں. دوسرے دن صبح ان کی تلاش شروع ہوئی تو 4 فلور نیچے سے نکلے، ایک غسل خانے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے سخت ناراض اپنے عملے پہ کہ تم نے میری خبر نہیں لی، میں اکیلا ہوں، تم لوگ سب مجھے چھوڑ گئے. میں نے کہا ہم نہیں چھوڑ گئے، آپ چھوڑ کے نیچے آئے. ان کو پتہ نہیں لگا کہ فلور بدل رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ غسل خانہ بند ہوتا ہوگا تو دوڑ کے نیچے فلور پہ چلے جاتے ہوں گے. بڑی سخت انسسٹنٹ مچھلی ہے. تو اس کا جو میں نے ہومیوپیتھک فارمولا بنایا ہوا تھا، وہ جس نے پہلے کھا لیا اس کو فائدہ ہو گیا، لیکن ایک بار شروع ہو گئی تو پھر کام نہیں آیا. میرے صاحب کے بھی کسی کام نہیں آیا. اوپیم کا مجھے اس کو خیال نہیں آیا تھا. اوپیم ہو سکتا ہے کام کر جاتی ہے ایسے موقع پہ، مگر کیا ملا بھی ڈاکٹر کینٹ کے مطابق بہت اچھا اثر رکھتا ہے. سیریبرل اپاپلیکسی میں پہلے بتا چکا ہوں، چوٹی کی دوا ہے یہ. صرف متلی میں پڑھا نہیں کبھی میں نے اس کو. الٹی آتی ہے ساتھ، صرف متلی اور ریچنگ کہتے ہیں اس کو، الٹی نہ ہو اس کے لیے ایپیکاک چوٹی کی دوا ہے. پھر آرسنک استعمال کریں، آرسنک میں بھی ہے یہ بات. اور بھی ہو سکتی ہیں. اینٹیمونیم کروڈ بھی کھا کے دیکھنی چاہیے. نقصانی کا بھی پھر ہو سکتی ہے. کی تھی آپ نے استعمال؟ نہیں فائدہ ہوا. ایپیکاک کی تھی؟ کوئی فائدہ نہیں. بس دیر لگی تھی، تھوڑی دیر لگی تھی. کتنی دیر؟ 15 منٹ؟ نیند تو آگئی تھی لیکن دل چاہتا تھا جلدی ٹھیک ہو جائے نا. ایپیکاک ٹھیک ہے جی، اسی سے بہتر فرق ہوا ہوگا آپ کو. اس کے ساتھ اینٹیمونیم کروڈ ملائیں نا تو زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے. اینٹیمونیم کروڈ کو یہ عام طور پہ ہمارے وہاں جو ہومیوپیتھ ہے نا، وہ اپنے بڑے مزے سے ایک بات ہمیشہ لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ان کو اتنی اچھی لگتی ہے. کہتے ہیں کھانا بچانا ہو تو اینٹیمونیم کروڈ پاس رکھو. یہ مولویوں والا انداز ہے کہ کسی دعوت پہ جاؤ، بے شمار کھاؤ، بے شک الٹی آنے لگے تو اینٹیمونیم کروڈ رکھ لو منہ میں. تو متلی کو الٹی میں نہیں بدلنے دیتی. لیکن اگر معدے کے اندر اسی قسم کی چیزوں سے بد پرہیزی ہو جائے، کوئی اپسیٹ ہو جائے، تو ایپیکاک اور اینٹیمونیم کروڈ کا جو اکٹھا ہے استعمال کو ریلیف دے دیتا ہے. ضروری نہیں بعض بد پرہیزی زیادہ کی جائے. بعض لوگ عموماً دعوتوں پہ عام کھانے سے گھر کے کھانے سے فرق پڑ ہی جاتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آدمی روزانہ گھر میں جو کھانا کھائے اتنا ہی دعوت میں بھی کھائے. بھوک سے ہاں ٹھیک ہے، وہ تیزابی متلی ہے نا، اس کا بھی اس ایپیکاک سے اس کا بھی تعلق ہے. اور آرسنک بھی، جو بھوک کا تیزاب معدے میں کھلتا ہے اس کے لیے آرسنک اچھی دوا ہے. لیکن آپ نے ملا کے کھائی تھی آرسنک اور ایپیکاک؟ نہیں، پھر اس طرح دیکھیں تو زیادہ افیکٹو ہے. یہ میں بتایا نا آپ کو.
اگر کھانا زیادہ کھانے کی ہسٹری ہو تو پھر اینٹیمونیم کروڈ جمع ایپیکاک، اور اگر یہ خالی پیٹ کی ہو تو آرسنک اور ایپیکاک۔ اگر سر درد بھی ہو ساتھ تو پھر جلسینیم 200۔ میں بتا تھا اس کی بیسیلر پین ہوتی ہے عموماً سر کے جو پیچھے نیچے سلے ہیں نا، پچھلے نیچے تک گردن کے ساتھ ساتھ اوپر سر کے نیچے حصے تک، اس میں بالکل برداشت نہیں ہوتی حرکت اس سے، اور مریض آنکھ جھپکنے سے بھی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اگر آنکھیں بند کر لی ہیں تو پھر وہ کھولے گا نہیں، خفیف سے خفیف حرکت بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہ ٹپیکل اوپیم کا کیس ہے۔ ایک استعمال اس کا جو بہت ہی اہم ہے وہ کنولشنز میں اور میننجائٹس میں ہے۔ کنولشنز جو ہاتھ پاؤں کا مڑنا اور کھچاؤ، تشنج یا مسلز کا تشنج، کسی قسم کی تشنجی کیفیات ہوں، ان میں اگر علامتیں ملتی ہوں اوپیم کی، بعض دوسری تائیدی علامتیں موجود ہوں، تو اوپیم بہت مؤثر دوا ہے، اور میننجائٹس میں خاص طور پر بہت مفید ہے۔ اگر میننجائٹس میں بر وقت استعمال کیا جائے تو بچہ بہت سی مصیبتوں اور عذابوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک اور چیز اس کی یہ ہے، اگر خوف کے نتیجے میں یہ کنورشنز کا سلسلہ شروع ہو جائے، بعض دفعہ بچیاں ڈر جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کنورشن میں چلی جاتی ہیں، ہسٹیریا ہو جاتا ہے، اگر وہ مستقل عادت بن جائے، بعض دفعہ اس سے ایپیلیپسی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر یقینی ہو کہ آغاز خوف سے ہوا تھا تو اوپیم سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ اوپیم پھر اونچی طاقت میں دینی چاہیے۔ بعض دفعہ 1000 کی ایک خوراک ہی لمبے عرصے تک مریض کو ان خطروں سے بچائے رکھتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اوپیم میں بھی ایسی باتیں ہیں جو اس کے بغیر بعض دفعہ گزارا نہیں چل سکتا ڈاکٹر کا۔ اس کا متبادل کوئی نہیں ہے جو اس جیسا مقابلہ کر سکے اس کا، یعنی اس خاص کسی بیماری کا۔ عام طور پر میننجائٹس میں نے دیکھا لوگ کاکس کیکٹائی وغیرہ اس قسم کی دوائیں دیکھتے ہیں جن میں پیچھے کی طرف کھچاؤ ہے، تناؤ، لیکن وہ جو ظاہری علامتیں ان سے کبھی صحیح دوا نہیں ملتی۔ گہری دوا کی پہچان موجود ہو، اس سے تعارف ہو تو پھر وہ کام آتی ہے، ورنہ یہ دائیں طرف مڑی ہے گردن یا بائیں طرف مڑی ہے، یہ یوں ہی باتیں ہیں، اس سے پکڑا نہیں جاتا مرض۔ جو دوا کی اپنی عادات ہیں، مزاج ہیں، ان کو اگر آپ انسان کی طرح پڑھیں اور اس سے تعارف حاصل کر لیں تو سب سے اچھا یہ ذریعہ ہے۔ پھر اگر اچھی طرح تعارف ہو اور یاد ہو تو پھر لیبورٹری وغیرہ سب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ موقع پر کوئی نہ کوئی دوا ضرور پوری پہچان کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔ کیوں بھائی عارفہ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہو؟ ابا ٹھیک ہے نا پہلے سے؟ ہیں نہیں تو میں نے پوچھا تھا، کہتے ہیں کافی ٹھیک ہوں۔ مجھے زیادہ پتا تمہارے ابا کو، تمہارے میں ان سے پوچھتا ہوں جانا، ان کو بہت سخت تکلیف ہو گئی تھی پیچھے، کوئی معلوم ہوتا ہے بل پڑا ہے، اور وہ جو پچھلا ریڑھ کی ہڈی کے گرد ہے نا مسل، دونوں طرف وہ الجھے گئے ہیں مسلس، تو کسی کروٹ میں ان کو چین نہیں مل رہا تھا۔ ایک رات تو پوری رات جاگے رہے، باقیوں کو بھی جگائے رکھا ساتھ۔ تو ان کو میں نے پہلے جو عام روٹین کی دوائیں دی تھی اس سے فائدہ نہیں ہوا، رسٹاکس دی اور اس قسم بیراڈونا وغیرہ، لیکن پھر ایک نسخہ بنا کے دیا، اس سے کافی فرق پڑا ہے۔ کیوں؟ دوسرا بتا رہی، کہہ رہی کہ رات کو 101 بخار ہو گیا تھا ان کے ساتھ۔ کب؟ رات کو، آج رات؟ جی۔ اچھا۔
لیکن بخار کا کوئی ایسا فکر کا معاملہ نہیں. وہ جو تشنج کی حالت تھی نا، جو ہر وقت خطرناک درد، یہ اصل خرابی تھی. بخار کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی انفیکشن یا کسی اور جگہ بھی انفیکشن ہو سکتی ہے. پہلے چیک کرواؤ سارا. مجھے اس کی رپورٹ نہیں ملی بخار کی. چیک کرواؤ کہ پیشاب میں تو نہیں کوئی سوزش ہو گئی کسی اور جگہ، انتڑیوں میں کسی جگہ. کیوں؟ پیشاب کا شاید ہو. وہ کہہ رہے تھے کہ رنگت بہت سرخی مائل تھی. ہاں تو پھر پیشاب کی ہے تکلیف، اس کا علاج ہونا چاہیے. یہ اس کے علاوہ ہے، الگ چیز ہے کوئی. کیونکہ وہ جو انفارمیشن ٹینڈنس وغیرہ کے زخموں سے ہوتی ہے، وہ اس طرح اچانک سوزش نہیں بنا کرتی. وہ لمبا عرصہ تک بیٹھ رہنے والی مرض ہے، جو بغیر بخار کے محسوس ہوئے ایک اسپاٹ بن جاتا ہے جہاں سوزش چلتی چلی جاتی ہے، اور بہت کم اس کا علاج ہوتا ہے. بہت مشکل علاج ہے. یہ جو اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، زینٹاک وغیرہ دیتے ہیں نا، یہ کچھ اور دیتے ہیں. ہاں کیا؟ بہت سی اور دوائیاں ہیں. یہ زینٹیک تو اس کے لیے معدے کے لیے. ہاں مگر ایک ڈاکٹر جو ہیں امریکہ کے اسپیشلسٹ، جی سر. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر یہاں ٹینڈنس میں ہو تو زینٹاک بھی استعمال ہو سکتی ہے. وہاں کا وہ ٹریڈ نیم اور ہوتے ہیں جی حضور. ممکن ہے. جنیرک پتہ نہیں کیا. ہاں مگر جو بھی تھی اور بھی دوائیں کچھ تھیں، مجھے 2 شاید بتائی تھیں انہوں نے زبانی، وہ یاد بھی نہیں پوری. تو کہتے تھے بڑی گہری ہوتی ہیں اور بعض دفعہ ان کے سخت ریئیکشنز بھی ہوتے ہیں ریئیکشنز ہو سکتے ہیں حضور. اگر اس میں ایسی ہو جیسے سلفا ڈرگ کوئی ہو اس میں تو ہو سکتا ہے. تو وہ بھی بڑا لمبا عرصہ پھر دینی پڑتی ہیں. مگر یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا، یہ اتنی جلدی انفیکشن نہیں ہوا کرتی اس طرح کہ سوزش ہو جائے سخت اور بخار بھی شروع ہو جائے. یا انتڑیوں میں ہے تکلیف یا گردے میں ہے، پیشاب وغیرہ کی تکلیف ہو گئی. وہ آپ کی فیملی میں ہے رجحان، ہے نا؟ ہاں تمہارے بھی گردے بند ہو گئے تھے نا ایک دفعہ. اسی وجہ سے مجھے پتا ہے، لیکن تکلیف گردے کی تھی نا. یہ پتہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اور وجہ سے وہ بچے کی پیدائش سے ہوئی تھی نا، تو اپنے ابا کو بچا رہی ہے اس بات سے کہ ابا کو نہ انوالو کریں ان باتوں میں. ایسے مریض کو میں نے جیسے بیان کیا تھا، اگر ایپیلیپسی ٹھہر جائے تو اس میں بہت افیکٹو چیز ہے. 1 ہائی ڈوز بچے کو مستقل عذاب سے بچا لیتی ہے. لیکن اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ اصل یہ خوف تھا ابتدا میں. اگر ایپیلیپسی کا آغاز پکڑا جائے تو پھر ایپیلیپسی کا علاج آسان ہو جاتا ہے، ورنہ یہ بہت مشکل علاج والی مرض ہے. اور جو اس کو چیزیں نظر آتی ہیں اس کی لسٹ پتہ کیا ہے؟ بلیک فارمز، کالی کالی چیزیں، اور شیطان اور آگ اور بھوت، اور کوئی چیز اس کو اٹھا کے لے جا رہی ہے، اور مرڈر. تو اس قسم کی چیزیں ساری جو ہیں یہ اوپیم کے دائرے میں داخل ہیں، اور بھی دواؤں میں ہیں. میں نے تو سمجھنا تھا یہ پاگل ہو رہا ہے، اس کو کیا؟ ہارمونیم دے. کیا ہم نے سمجھا تھا جو پاگل ہو رہا ہے اس کو کون؟ ہارمونیم دے. کون پاگل ہو اس رہا طرح کا مریض ہے؟ ایسا مریض اگر کوئی ہمیں پوچھے کہ اس کو کیا دینا چاہیے. نہیں، یہ پاگل پن ضروری نہیں ہے. بالکل بعض بڑے اچھے اور عقل والے لوگ ہوتے ہیں، خاص خوف دل میں بیٹھ جاتے ہیں بس، ویسے باتیں نارمل ہوں. اس میں یہ نہیں ہے. جو مریض پاگل پن کے ساتھ یہ کرتا ہے وہ وائلنٹ بھی ہوتا ہے. پھر اوپیم کا مریض بالکل انوسینٹ، کوئی وائلنس نہیں ہوتی اس میں. یہ نمایاں پہچان ہے اس کی. یہی علامتیں ایک اور مریض میں بھی ملیں گی، لیکن اس کے ساتھ وائلنس ہوگی، اور بھی بعض علامتیں ہوں گی. مثلا گند بکنا، وہ پھر ہائی سمجھ کی طرف دماغ لے جائے گا، اور سر کا تپنا بڑے زور سے، جوش، وہ بیلاڈونا کی طرف لے جائے گا. تو ہر چیز، ہر علامت ایک ہی مرض کی، ایک ہی دوا کی نشاندہی نہیں کرتی. اس کو عموماً دیکھنا چاہیے کس دائرے میں آتی ہے. یہ جو اچانک خوشی سے تکلیفیں ہو جاتی ہیں،
اس میں کافیہ بھی بہت مفید ہے. بعض لوگ شادی مرگ کہلاتے ہیں نا. وہ کیا شعر ہے مرگ شادی والا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں یاد شعر بالکل؟ کسی کو ہے یہاں؟ ہم تو باسط کو شوق ہے شعروں وغیرہ کا. ہاں وہ فرق تو ہے چوٹی کی ہے ماشاء اللہ. شاعرہ تنیسا کی بیٹی جو ہوئی ماشاء اللہ. وہ کیا ہے اس کا مثلا ہمارے واسطے رہے عدم یوں بھی اور یوں بھی. مرگ شادی اور مرگ ناکامی یہ دو لفظ آئے ہیں پہلے مصرے میں. دو ہی ہو سکتی ہیں موتیں، یا ناکامی کی موت یا خوشی کی موت. تو کہتا ہے ہمارے قسمت میں راہ عدم یوں بھی ہے اور یوں بھی. ہمارے واسطے راہ عدم یوں بھی ہے اور یوں بھی. تو یہ جو مرگ ہے خوشی کی مرگ، اس میں اوپیم اور کافیہ دونوں کو یاد رکھنا چاہیے. اوور جو ہے اچانک پیدا ہو جائے، اس کے ساتھ دماغ پھر جائے تو بد اثرات باقی رہ جائیں. ایک اور اس کی علامت ہے، وہ کسی کو یاد ہے؟ بڑی دلچسپ علامت ہے، افیمیوں میں اکثر ملتی ہے وہ بات. ہاں 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 ٹھیک ہے. ہاں اس سے بھی اگلا لفظ ہے. جھوٹ بہت بولتے ہیں فیمیل. دے آر ہیبیچول لائرز. ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اوپیم میں پتہ نہیں کیا بات ہے ایسی کہ امورالٹی اس میں زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، اور وہ بولتے جائیں گے جھوٹ یوں ہی. اس لیے جو آپ گپیں کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے. کوئی افیمی دیکھا ہوا آپ نے؟ ایک اینٹیڈوٹ کے طور پر اوپیم بعض بہت اچھا کام کرتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے. اگر کسی کو لیڈ پوائزننگ ہو جائے، بعض دفعہ پینٹ ہوا ہوتا ہے، اور چونکہ اکثر پینٹس ایسے ہیں جن میں لیڈ ہوتا ہے. اب کوئی ایسے ہوں بن گئے ہوں جن میں نہ ہو، لیکن پہلے ٹریڈیشنلی ہر پینٹ میں لیڈ کا بیس ضرور ہوتا ہے. اور لیڈ کو جو سینسٹیو ہو، یعنی پلمبم، میں اب اس کے بعد پلمبم پڑھاؤں گا نا آپ کو. پلمبم کو جو سینسٹیو ہو، اس کو بعض دفعہ اتنا شدید کالک ہوتا ہے، وہ ناقابل برداشت ہے. کالک میں سے بھی بہت چھوٹی کا درد والا کالک. اوپیم کی ایک خوراک ہی بعض دفعہ اس کو ٹھیک کر دے. اگر وہ آپ کو مل جائے، پتا ہو کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو اوپیم فوراً فائدہ دیتی ہے. تو اینٹیڈوٹ ایسے اس کو کہتے ہیں جس میں زیادہ علامتیں دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اگر پتا ہو کہ فلاں چیز سے بیماری ہوئی ہے، تو وہ جو اینٹیڈوٹ ہے اس کو فوراً ٹھیک کر دے گا. کلوروفارم کا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں اس طرح کے ہیں. اور یہ شہد کی مکھی کے کاٹے کا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ کریکٹ، کاربولک ایسڈ. نہیں وہ تو خیر علاج ہے نا. اینٹیڈوٹ جس کو کہتے ہیں وہ کاربولک ایسڈ ہی ہے. یعنی آنکھیں بند کر کے وہ چیز دیں، اس زہر کو توڑنے کے لیے وہ کافی ہے. تو پلمبم کا اینٹیڈوٹ یہ ہے اوپیم. لیکن زیادہ گہری لمبی جو علامتیں جسم میں اتر چکی ہوں ان میں نہیں، فوری ہنگامی تکلیفوں میں اوپیم کام آ جاتا ہے. پلمبم میٹیلکم، پلمبم لیڈ کو کہتے ہیں. اس کا جو ٹیکنیکل لیٹن نام ہے سکے کا، اس کو پلمبم ہے وہ. اسی لیے جو کام کرنے والے ہیں نا غسل خانوں وغیرہ کے، ان کو پلمبر کہتے ہیں، کہ لیڈ کا کام کرنے والے. ویسے لوہے کا بھی ہوتا ہے بیچ میں، لیکن پہلے زمانوں میں لیڈ ضرور کام آتا تھا موڑنے توڑنے کے لیے.
ابھی بھی میرا خیال استعمال کرتے ہوں گے لیڈیز میں، کم ہو گیا. ہاں دوسری میڈیسن دکھ رہی ہیں یوز کرو. پلمبم کا ایک علامت وہ جو میں نے بتائی ہے، اس کو زہروں میں سے جتنے بھی میٹالک زہر ہیں ان میں پلمبم ایسا زہر ہے جس کو زیادہ کھائے بغیر بھی یہ اپنا اثر دکھا دیتا ہے. اور پینٹ میں بعض دفعہ جو خشک ہو چکا ہو اس کمرے میں جو سینسٹیو ہے پلمبم کو جائے گا، اس کی سانس میں اندازہ لگائیں کتنا آیا ہوگا وہ پلمبم، وہاں سے اڑ کے شاز کے طور پر ایٹامک جو بھی اس کی ہے نا پولوشن ہوئی ہے ہوا کی، بہت معمولی وزن کے میں آ ہی نہیں سکتی، اور پلمبم کا مریض فوراً اثر دکھاتا ہے اور شدید پیٹ درد ہو شروع ہو جاتی ہے، اور بھی کئی اثرات اس کے ظاہر ہو سکتے ہیں. پینٹ ہوا وہ گھر میں تازہ تو خارش ہو جاتی ہے ایک دم جسم پہ. ابھی پلمبم پڑھتے ہیں جہاں خارش کا ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گا، لیکن وہ جو سینسٹیوٹی ہے وہ آرسنک سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. ہر چیز کا جو اثر ہے وہ ایک ہی اینٹیڈوٹ سے نہیں دور ہوا کرتا. بعض چیزوں کے لیے بعض اینٹیڈوٹ ہیں، بعض دوسری چیزوں کے لیے بعض دوسرے اینٹیڈوٹ ہیں. تو اس کا میں دیکھوں گا، ابھی مجھے آف ہینڈ نہیں یاد کہ اس کا کوئی معین اینٹیڈوٹ ہے کہ نہیں. جو پرانے جو پائپس ہیں واٹر پائپس وہ پلمبم کی بجائے اسی لیے کاپر اب استعمال کریں، غالباً یہ پوائزننگ یہی ہوتا ہوگا. جی پوائزننگ کا خطرہ ہوتا ہے. جی بہت ہی خفیف ہونے کے باوجود یہ پوائزن کرتا ہے. اور ایلومینیم بھی اس طرح ہی، ایلومینیم کے برتنوں میں جو کھانا لوگ کھاتے ہیں وہ تو خیر زیادہ استعمال ہے، ابلتا بھی ہے پانی اس میں پکتا ہے، اس لیے احتمال ہے کہ کچھ ذرے گھل گھل کے بیچ میں ملتے ہوں. لیکن جو پینٹ ہوا ہے اس کے خشک ہونے کے بعد ایک آدمی جاتا ہے اور اچانک بیماری بھڑک اٹھتی ہے. یہ بتا رہا ہے کہ بہت ہی خفیف چیز ہے جو جسم میں داخل ہوئی ہے. جسم اتنا حساس ہے کہ وہ پہچانتا ہے کہ کیا چیز ہے، اس کے خلاف رد عمل دکھاتا ہے. لیا کہاں سے تھا یہ کاپی ہے؟ مانگ کے لائے تھے کتاب سے کرتے ہیں تو پورا فٹ نہیں ہوتی کتاب سے روشنی وہ پہلے بھی ہو جاتی فٹ. کیا تھا وہ ٹائپ کیا. اچھا اچھا یہ بھی میں سمجھ گیا ہوں. اب میں سمجھ گیا ہوں. بات یہ ہے پہلے یہ وہ نوٹس کو جو کتاب میں میں مارک کرتا ہوں بریکٹیں لگا لگا کے اپنے یاد دہانی کے لیے نوٹس، اس کو پہلے یہ اس طرح فوٹو اسٹیٹ کرتے ہیں، پھر ٹائپسٹ اتنے حصوں کو ٹائپ کر لیتا ہے جو حصے میں نے مارک کیا ہوں. تو آج اس کا وقت نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ لے آئے بھی پہلے سے تیار تھا. اچھا ٹھیک ہے. اب وقت تو نہیں رہا اس کا، یہ پھر شروع کریں گے اگلی دفعہ. یہ رکھ لو، اور جو متفرق لوگوں نے چٹکلے بھیجے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک منٹ رہ گیا، 2 منٹ سے. ٹھیک ہے. ایک ہماری شاہدہ لئیف ہیں جو ڈاکٹر لئیف گیمبیا کی بیگم، یہ ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ہومیوپیتھ بن رہی ہیں، اپنے تجربے بھیجتی رہتی ہیں. کہتی ہیں کہ ایک ٹخنے میں سوجن اور درد، جبکہ بلڈ پریشر بھی اونچا تھا. اینٹی امونیم ٹارٹ کا میں نے آپ کو لو پوٹینسی کا بتایا تھا نا، وہ لنگس میں کام کرتی ہے. یہ مثال دے رہی ہیں کہ یہ جسم میں سے جو ٹاکسک مادے ہیں یا رومیٹک مادے ہیں جن سے رومیٹزم پیدا ہوتا ہے ان کو نکالنے میں اینٹی امونیم ٹارٹ اونچی طاقت میں اثر کرتی ہے. تو نکالتی ہے صحیح، لیکن لنگز میں اور طاقت سے اور جسم سے اور طاقت سے.
تو کہتی ہیں 1000 طاقت میں نے لی تو کثرت سے پیشاب آیا اور بلڈ پریشر گر کے 80/50 ہو گیا، لیکن سوجن میں نمایاں کمی آ گئی۔ پھر دوبارہ لی تو بلڈ پریشر پھر گر گیا۔ پھر ان کو یاد تھا کہ ناجا بہت گر رہا ہو تو دل کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے، انہوں نے بڑی عقل کی، ناجا کھایا ساتھ تو وہ فائدہ اپنی جگہ قائم رہا اور دل کو کوئی پھر تکلیف نہیں پہنچی، بلڈ پریشر نارمل ہو گیا۔ میں نے کہا تھا مینوپاز میں مجھے تو پاکستان میں رسول اللہ خالی اکیلی کوئی فائدہ مند نظر نہیں آئی زیادہ، لیکن یہ کہتی ہیں مفید ہے، یہاں عورتوں میں جو دی جاتی ہے، مگر میں تو اس کو بیلاڈونا کے ساتھ ملا کے دیتا تھا تو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ باقی وہ جو ہمارے نسخے بعض دہرائے ہوئے ہیں جو وہ مفید لکھے ہیں کافی ہم نے۔ ہاں، جو موقع ہیں ان میں بعض دفعہ لو پوٹینسی میں تھوجا کام نہیں کرتا، تو یہ کہتی ہیں کہ 1000 میں ایک امریکن جوڑے کو تکلیف دہ موقع تھے تو 1000 میں ان کو دی تو وہ 1-2 مہینے کے اندر اندر بالکل صاف ہو گئے اور بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا۔ پالپس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کلکیریا کار بڑی اچھی چیز ہے، اس کی تائید میں انہوں نے لکھا ہے کہ پالپس کا میں نے بھی استعمال کر کے دیکھا ہے، ناک کے اندر جو جھلیاں پھول کے تو سانس کی نالیاں تنگ کر دیتی ہیں یا پیچھے، اس کے لیے کہتے ہیں کلکیریا کار 200 طاقت میں نے استعمال کی ہے، وہ مفید ہے۔ قد لمبا کرنے والا جو ہمارا نسخہ تھا وہ کافی مفید دیکھا، لیکن یہ کہتی ہیں میں نے اس میں برائٹا کارب کے ساتھ کلورائڈ بیریم کلورائڈ بھی ملایا، یہ ہے برٹمیور، اور باقی وہی چیزیں ہیں جو ہم دیتے ہیں۔ فیرم فاسٹ بھی ساتھ کہتی ہیں ملا دیا تھا 6x میں، تو یہ کہتے ہیں مفید دیکھیں، ہم اس کے بغیر بھی دیتے ہیں، اچھا مفید نسخہ ہے۔ لیکن ایک اور بھی آیا ہوا کسی جگہ سے نسخہ کہ اگر قد اونچا کرنا ہو اور یہ دوائیں جو ہمارا مروجہ نسخہ کام نہ کریں، ایک اور نسخہ ہے جو بڑی عمر میں بھی کافی کام کر جاتا ہے، وہ جو اگلی دفعہ ہم بیٹھیں گے تو اس میں مثالیں دی ہوئی ہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ اب سنبھال لو چیزیں اپنی۔ اچھا جی، اور کوئی بات اب پوچھنی ہے تو بے شک وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ بند کر دیں گے، بعد میں پوچھتی رہیں آپ، ٹھیک ہے؟ ہاں